علی بھائی اگلا سوال ون مومنٹ کی طرف سے ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت میں مالک اشتر کا کیا کردار؟ کوئی کردار نہیں تھا جی، مالک اشتر ہوں یا محمد بن ابی بکر ہوں یا بعض لوگ حضرت عثمان غنی کی پالیسیز کے ساتھ اختلاف رکھتے تھے. یہ بھی درست ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان جو ہے خلافت چھوڑ دیں. اس پہ ہم ان کی اس رائے کو صحیح نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ریمیڈی ہونی چاہیے تھی جو حضرت علی کا ایٹیچیوڈ تھا. باقی قتل کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے بالکل. وہ ایک روایت بھی جو جعلی لے کے آتے ہیں اس میں بھی موجود ہے کہ جب محمد بن بکر نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی تو انہوں نے کہا تیرا باپ زندہ ہوتا تو کیا کرتا، تو وہ پھر انہوں نے چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے. لیکن روایت یہ بھی ثابت نہیں. تو وہ بھی حضرت محمد بن ابی بکر کی یعنی ایک خوبی میں ہی ہے وہ چیز آتی ہے. تو مالک اشتر نے محمد بن ابی بکر کا جو اختلاف ہے وہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ وہ صحیح مسلم میں موجود ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے کہ جب جو حضرت عثمان کا بھائی تھا جس نے شراب پی کے، ولید بن عقبہ، جس کے بارے میں قرآن میں سورۃ الحجرات میں ہے کہ جب فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو تصدیق کر لیا کرو، اسی کو فاسق کہا گیا. اور عقبہ ابن ابی معیط جس نے حضور کے کندھے پہ اوجڑی رکھی تھی اس کا بیٹا تھا. چلیں یہ بعد میں فتح مکہ پہ طلقاء میں تھا، مسلمان ہو گیا. اس کو گورنر لگا دیا تھا کوفے کا. اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے، تو فجر کی 4 رکعتیں پڑھا دی. پھر جب صحابہ نے کہا کہ یہ کیا پڑھا، انہوں نے کہا چلو اگر کام ہے تو میں اور پڑھا دیتا ہوں، 4 تو یگی اور پڑھا دینا. صحابہ نے کہا یار یہ کیا چیز مسلط کر دی ہمارے اوپر. پھر صحابہ نے خود ہی اسے معزول کر کے تو ابو موسیٰ اشعری کو خود گورنر لگا کے تو حضرت عثمان کو خط لکھ دیا کہ بھئی ہم نے آپ کا گورنر ہٹا دیا. یہ پہلی مینجمنٹ جو کمزور ہوئی تھی نا خلافت راشدہ میں یہ تھی کہ خلیفہ کو اعتماد میں لیے بغیر ہی وہ اتنا برا گورنر تھا کہ اس کو معزول کر کے انہوں نے وہاں سے نکال دیا اور اپنی مرضی سے گورنر چن لیا. یہاں سے حضرت عثمان کی پھر مینجمنٹ کمزور ہوگی. بعد میں حضرت عثمان نے کوڑے بھی لگوائے، وہ آپ کو پتہ ہے مسلم شریف میں حدیث ہے. حضرت علی کو حضرت عثمان نے کہا کہ اسے کوڑے لگاؤ. حضرت علی نے حضرت حسن ابن علی اپنے بیٹے سے کہا، امام حسین کے بڑے بھائی سے. حضرت حسن نے کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے. یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بینیفیشری ہیں ان کے، یہ بنو امیہ سے ہیں یہ لوگ، تو کڑوی بھی اب یہی چکھے نا. ہم کیوں کوڑے لگا کے، تو پھر بنو ہاشم اور بنو امیہ کا آپس میں اختلاف اس حوالے سے خاندانی تعصب سامنے ہے. تو پھر وہاں عبداللہ بن جعفر بیٹھے تھے، ان کو حضرت علی نے کہا کہ تم کوڑے لگاؤ. تو انہوں نے پھر کوڑے لگائے. 40 پہ پہنچ کے حضرت علی نے کہا کہ نبی الاسلام اور حضرت ابوبکر 40 لگواتے تھے، حضرت عمر نے 80 کر دیے تھے کیونکہ شراب نوشی بڑھ گئی تھی. تو میں دونوں کو درست سمجھتا ہوں لیکن 40 پہ اکتفا کروں. تو مالک اشتر نے جو سانس لیا تھا وہ ان چیزوں کی وجہ سے لیا ہوا تھا نا میرے بھائی، ان کی کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی. مالک اشتر صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں. اگرچہ نبی الاسلام کے زمانے میں یہ ایک نوجوان تھے لیکن حضور علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سکی جس طرح ویسے کرنی کی نہیں ہوئی. کعب احبار جو ہے ان کی نہیں ہوئی، وہ تو خیر بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن حضور کے زمانے میں جوان تو تھے وہ بھی، ان کو بھی ہم تابعی کہتے ہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال عبد الرحمان ملک کی طرف سے ہے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم یہی رائے رکھتے ہیں نا میرے بھائی، کر رہے ہیں نا اسلامی نظام کے لیے. صدیوں سے لوگ لوریاں دے کے آپ کو سلائے ہوئے تھے، ہم نے آگے جگایا. تو اسلامی نظام اسی صورت میں آئے گا جب لوگ مسلمان ہوں گے. مسلمان اس صورت میں ہوں گے جب لوگ عقیدہ توحید پہ آئیں گے، نماز پڑھتے ہوں گے. جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم رکھو، مشرک نہ ہو جانا. سورہ لقمان کی آیت نمبر، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے. یہ پھر صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے شرک اور اسلام، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں حضور کے زمانے میں منافق بھی اگر کوئی ہوتا، 2 بندوں کے سہارے بیمار بھی ہوتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا، اسے لوگ منافق نہ سمجھ لیں. اگر کوئی مومن بھی ہوتا تو اس طرح کرتا. عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ صحابہ کرام تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے. ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان، منافقین کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. تو میرے بھائی جب لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں، نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے اوپر کون سا اسلامی نفاذ؟ اسلامی نفاذ ہوتا ہے اسلام کے اوپر. جب اسلام ہی نہیں ان کے اندر تو اسلام پہلے لے کے آئیں گے، مسلمان کریں گے. جی اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں.
پھر جو نمازی ہیں ان کی اکثریت بھی جو ہے وہ ایسے عقیدوں پہ جو شرکی ہیں، جب تک ان کا شرک ختم نہیں ہوتا ان کے اوپر کون سا اسلامی نظام لے کے آنا ہے؟ تو اسی کے لیے ہم کوشش کریں الحمدللہ۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ میں کوئی ترانہ بنا لوں یا کوئی تنظیم بنا لوں اور چندہ بک قائم کر لوں اور خلافت کے نام کے اوپر میں لوگوں سے چندے بٹورنا شروع کر دوں اور مجلسیں کرنا شروع کر دوں، اس میں علمی شابت پوری کرنی شروع کر دوں اور کس سے کہانیاں سنانی شروع کر دوں، تو یہ کام میں نہیں کر سکتا، میری کمپیٹنسی نہیں ہے اس طرح کے کام کرنے کی۔ میں ایک انجینئر ہوں اور دنیا کو ریئلسٹک کے لیے دیکھتا ہوں کہ میں ریئلسٹک ورلڈ کا رہنے والا بندہ ہوں، زبانی کلامی نہیں ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوسچن ہمارے بھائی عمر نے ناظر کی طرف سے ہے، نذیر صاحب کی طرف سے، کیا عورت جہاد کے لیے پاک ایئر فورس جا سکتی ہے؟ پلیز ریپلائی۔ میرے خیال ہے کہ فورسز کے اندر عورتوں کا کام زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے جس طرح نرسنگ والا معاملہ ہے یا اس طرح کا، جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہو جائے اور ان کو بالکل مردوں کی طرح پرفارم کرنا پڑے، وہاں پہ اسلام اس طرح کے معاملات کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس سے ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا، جبکہ ہمارے پاس مردوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ آفس ورک کے لیے رکھیں، ٹھیک ہے، لمیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر، کیونکہ پھر کئی ایک چیزیں آتی ہیں۔ ابھی آپ کیا بتائیں، آپ کو ہاسپٹلز میں کیا ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے، زبان بند ہی رہنے دیں، تو وہ کام کریں عورتیں۔ جس طرح شاید افریدی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیا عورتوں کی کرکٹ ٹیم ہونی چاہیے، تو انہوں نے جواب ہاں یا نہ میں دینے کی بجائے کہا کہ عورتیں کھانا بہت اچھا بناتی ہیں۔ نیکسٹ۔ جی نیکسٹ کوسچن ہمارے بھائی مسلم علمی کتابی کی طرف سے ہے، حسی جانور کا ولیمہ اور عقیقہ کیا دونوں ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ عیب نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی زیادہ سخت حکم لگا دیا جائے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوسچن ہمارے بھائی عثمان انور صاحب کی طرف سے پوچھتے ہیں، کیا گاڑی کی انشورنس کروانا ٹھیک ہے؟ انشورنس سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں، بندے کی بھی ہو جائے بے شک۔ مسئلہ یہ ہے کہ انشورنس کمپنی آپ کا پیسہ لے کے سودی کاموں میں لگاتی ہیں، سود پہ قرضے حکومت کو اور باقی لوگوں کو دیتی ہیں، اس سے ہمیں غرض ہے۔ اگر کوئی اسلامی انشورنس ہو، تکافل والا معاملہ، لیکن مجھے نہیں پتا وہ کس طرح کا ہے، وہ آپ خود تحقیق کریں، اگر سودی کام سے پاک ہے تو کر لیں، ضرور کرنی چاہیے۔ نیکسٹ۔ علی بھائی اگلا سوال ثاقب علی بھائی کی طرف سے ہے، سورہ النساء میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ اپنا مال دیتا ہے اور وہ اس کو چھپاتے ہیں اللہ کو پسند نہیں، تو کیا اگر کوئی انکم پوچھے تو بتا دینی چاہیے؟ یہ کون سی آیت ہے میرے بھائی؟ پہلے تو آیت سامنے لے کے آئے نا، یہ کون سی آیت ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ اس طرح نہ کیا کریں، آیت لکھا کریں پھر بات کیا کریں۔ نیکسٹ۔ اگلا سوال عمر کھوکھر صاحب کی طرف سے ہے، سر غیر ملکی کمپنی کے سٹاکس میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے اگر بزنس حلال ہو؟ ہاں حلال ہے تو بالکل ضرور کریں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ سودی انوالومنٹ تو تھوڑی بہت رہتی ہے، پوری دنیا کا نظام ہی اس کے اوپر چل رہا ہے، اس کو تو اوائڈ کرنا ناممکن ہے۔ باقی حلال بزنس جو ہے اس میں آپ ضرور کریں۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوسچن ہمارے بھائی محمد سیم کی طرف سے ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ سر ہمارے گاؤں میں ایک بریلوی عالم ہے جو مولا علی کو مشکل کشا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بھی مانتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جی نماز تو ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اب ان کی اصلاح کرے، کیا کریں، کافر تو نہیں اب انہیں ہم کہتے ہیں نا، کلمہ گو مشرکی کہتے ہیں نا، مسلمان ہی سمجھتے ہیں، تو نماز تو ہو جائے گی۔ آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ کوئی اور اس سے بہتر چیز دیکھ لیں، ظاہر ہے کہ جہاں سے مزید خالص دودھ ملتا ہے وہاں سے یعنی لیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پھر حنفیوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے نماز بہت تیز پڑھتے ہیں، میں تو پریفر کرتا ہوں کہ میں اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھوں، وہ نماز بھی سکون سے پڑھتے ہیں اور عقیدہ بھی بہتر ہے باقیوں کی نسبت، لیکن میں نمازیں جان بوجھ کے پھر جگہ بدل کے بھی پڑھتا ہوں، دیوبند کے پیچھے بھی، بریلویوں کے پیچھے بھی، تاکہ کسی کو یہ امیج نہ جائے کہ ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ نیکسٹ۔ جی نیکسٹ کوسچن ہمارے بھائی زہیب رحمان صاحب کی طرف سے، کہتے ہیں السلام علیکم،
زید بھائی کہتے ہیں السلام علیکم، اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلمان کو قتل کر دے کسی ریزن کے بغیر تو اس کا قصاص ہوگا؟ جی میں نے بتایا نا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت علی کے پاس ایک صحیفہ تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے انہیں یہ بات لکھوائی تھی کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے گا تو اس کے بدلے اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اس کی دیت دینی ہوگی، جو ابو داؤد میں ہے 100 اونٹ کے برابر۔ باقی آخرت کا معاملہ ہے صحیح بخاری میں کہ جس نے کسی ٹیکس پیئر کافر کو قتل کیا نہ حق، جو مسلمان سٹیٹ میں رہ رہا تھا عہد کے ساتھ، تو وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں آئے گی، حالانکہ 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا رہی ہوگی۔ تو وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا میں یہ کہ مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی دیت بلڈ بنی دے گا۔ یہ اسلامی قانون یہ ہے۔ نیکسٹ۔ اچھا، ڈاکٹر جنید ظہیر صاحب سوال کرتے ہیں کہ موجودہ نظام میں ہم سود کو ایجوکیشن، دولت، معاشرے میں رائج غیر اسلامی حکومت پابندیاں اور بے حیائی کے فتنے سے کیسے بچیں، جبکہ ان سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا نظام یا راستہ بھی ملک میں اس وقت موجود نظام نہیں؟ کون سا ہے؟ آپ کوئی نظام لیں، کوئی نظام ایسا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یہ تو انڈیویجول کی تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ وہ برائی سے بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ نظام کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ نظام ٹریفک قوانین بنا سکتا ہے، عدلیہ کے قوانین بنا سکتا ہے، باقی ساری چیزیں تو ظاہر ہے ایجوکیشن سے ہوگا، جو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ یہ نظام ساری تھریٹیکل باتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جس طرح عمران خان صاحب کنٹینر پہ کہتے تھے کہ اگر اوپر ٹیم لیڈر ایک آ جائے تو نیچے میں ٹیم ایسی بناؤں گا، ٹیم لیڈر ٹھیک ہو نیچے کام نہیں کرنے دے گا، تو عمران خان صاحب نے، میرے خیال ہے اس وقت بھی ہم کہتے تھے یہ امپاسبل ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو عمران خان صاحب کی اس ایکٹیویٹی نے پوری دنیا کو بتا دی کہ تھریٹیکل بات تھی۔ تو میں بھی آپ کو بالکل یہ بتا رہا ہوں، یہ بھی تھریٹیکل بات ہے کہ آپ نظام کو صحیح کر لیں تو بندے جو ہیں وہ اسلام کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں گے۔ زیادہ ہوگا کہ جرائم روک سکتے ہیں آپ نظام کے ذریعے، باقی کسی کو نمازی نہیں بنا سکتے، بد نگاہی سے نہیں روک سکتے کسی کو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب لوگوں کو اس لیول تک، اگر پاکستانی قوم ہی نہیں چاہتی اسلام آئے، پاکستانی قوم ہی نہیں چاہتی کہ داڑھی رکھے، پاکستانی قوم ہی نہیں چاہتی کہ حجاب ہو، پاکستانی قوم ہی نہیں چاہتی کہ کوئی ایجوکیشن ختم ہو، تو زبردستی یہ سارے کام کرنا اسلام غیر اسلامی ہوں گے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں، اس کے اوپر اسلامی نظام کون سا قائم کرنا ہے؟ میں اس کے اوپر ڈسکشن کر چکا ہوں۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا وہ یہ جو ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، پہلے مسلمان کریں، قرآن سے اللہ سے جوڑیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود معاملات ادھر ہو جائیں گے۔ باقی تو جو علمی شاوت پوری کرنے کے لیے اگر کوئی باتیں کرنی ہے تو وہ اللہ کا شکر ہے، بڑے سپیکر پاکستان میں اویلیبل ہیں، اس طرح کی آپ کو کہانیاں کرا کے میٹھی نیند سلا رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں پریکٹیکلی تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بتاؤ کتنے لوگوں کی توحید ٹھیک کی، کتنے لوگوں کو نماز شروع کروائی کہ وہ اس لیول تک بات پہنچے۔ تو نظام کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن نظام کی جب باری آئے گی نا میرے بھائی، ابھی بچہ ایمبرونک سٹیج کے اوپر ہے اور آپ بات کر رہے ہیں کہ کس یونیورسٹی میں اسے داخل کروانا ہے، بات کرنے والی کریں، جب وہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے جی مسلم کے نام سے آئی ڈی ہے، سویڈن میں دن کافی چھوٹا ہوتا ہے، فجر کا ٹائم 9 بجے تک رہتا ہے اور ظہر 12 بجے اور عصر 1:30 بجے ہوتی ہے۔ تو سوال تو کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، سوال تو کوئی نہیں ہے۔ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کام اتنا وقفہ ہے اس وجہ سے۔ ہاں تو نماز پھر بھی ٹائم پہ ہی پڑھے نا، ٹائم تو ہے نا، پھر بھی 9 اور 12 میں کتنا فرق ہے، 12 اور 1:30 میں کتنا فرق ہے، کریں نا، پڑھے نا، اپنے ٹائم پہ نماز پڑھیں، اور جمع کرنی ہے تو ظہر عصر کو جمع کریں اور مغرب عشاء کو جمع کریں، فجر کو بارہ لاگی پڑھنا پڑے گا۔ نیکسٹ۔ اگلا سوال دا وے آف توحید کی طرف سے ہے، کیا یہ دجالی قصہ نہیں ہے کہ پگ کا ہڈ انسان میں ٹرانسپلانٹ کرنا جینیٹک سائنس کے لحاظ سے یہ بہت سے منتھس ایئر سے ایکسپیریمنٹ چل رہا تھا اللہ کو چیلنج کے طور پہ؟ وہ کون ہو یار، اللہ کو کچھ نہیں ہوتا، بے فکر رہے، بیٹھے ہوئے اسپیکرز دماغ لوگوں کے خراب کرتے رہتے، کوئی سائنٹیفک کوئی چینج آ جائے، کوئی سائنٹیفکلی کوئی کنٹریبیوشن آ جائے، فوراً اس کو دجال کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ کے بھی علماء جو ہے نا، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا پڑھاتے رہے ہیں۔ اب مطلب بریلوی صاحب شروع میں کہتے تھے یہ انگریزوں کا طریقہ ہے اینک پہننا، ٹھیک ہے نا جی۔ مولوی یہ تو آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے کہ تصویر کو حرام کہتے تھے، اب ٹی وی کے آگے سے ہٹتے نہیں ہیں، جو بھی چیز ہے دجالی فتنہ اور یہ بھائی طریقہ علاج ہے۔ مجھے بتائیں جب ایک انسان ہے اس کو دوسرے انسان کا خون لگتا ہے نا، تو قرآن میں تو 4 چیزیں حرام ہوئی ہیں نا اکٹھی،
مردار بہتا ہوا لہو خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ. خون نہیں بندوں کو لگا رہے آپ. ادھر تو کوئی نہیں کہہ رہا یہ دجالی فتنہ ہے کہ ایک انسان کا خون دوسرے کو لگ گیا. قرآن میں تو ہے خون حرام ہے. تو قرآن نے آگے بھی تو بتایا ہے اسی آیت کے اندر کہ اگر بغاوت نہ ہو اور سرکشی نہ ہو, حد سے آپ نہ تجاوز کریں, تو پھر آپ اس حرام میں سے بھی کھا سکتے ہیں زندگی بچانے کے لیے. تو جب انسان کا خون دوسرا, کیا ہے ایک انسان دوسرے انسان کا خون پی سکتا ہے؟ نہیں. تو جان بچانے کے لیے ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے خون کو لگایا جاتا ہے نا. اسی طریقے سے اسی جگہ خنزیر بھی ہے تو خنزیر کا گوشت کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے. اسی طریقے سے خنزیر کا دل اگر کسی کے اندر لگا دیا ہے اس کی لائف بچانے کے لیے, تو انسان کی جان تو بڑی عظمت والی ہے. تو ظاہر ہے اب لیونگ تھنگ سے ہی اس طرح کی چیزیں حاصل کی جائیں گی نا میرے بھائی. سنتھیٹک چیزیں تو کسی خاص حد تک ہو سکتی ہیں نا. ہڈی کو آپ سنتھیٹیکلی بنا لیں گے, لیکن آپ جگر تو نہیں آپ سنتھیٹیکلی بنائیں گے. وہ تو لیون آرگن سے ہی لیونگ آرگن لینا پڑے گا نا. خون بھی اب آپ کیمیکلی تو نہیں بنا سکتے. ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے خون کو لگ سکتا ہے. تو اس میں نکالنا کیا. اب مجھے پتا ہے کہ کئی لوگوں کے وی لاگس کی اب گیم کھل جائے گی. یا کوئی دنیا میں جنگ چھڑ جائے تو سارے اس طرح کے لوگ بیٹھ کے جناب امام مہدی نو بلانا شروع کر دیندے ہیں. کوئی سائنٹیفک کوئی ڈسکوری ہو جائے تو دجال کو بلانا شروع کر دیتے ہیں. نکلے ان باتوں سے میرے بھائی. پریکٹیکل لائف میں جن لوگوں نے یہ کنٹریبیوشن کی ہے ان کو اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے انسانیت کو بچایا ہے. اور قرآن کی وہ آیت پڑھیں کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. کسی شخص کی زندگی بچانا, نبی الاسلام بھی اس زمانے میں موجود ہوتے تو وہ تمام سائنٹیفک طریقے اختیار کرتے جس سے کسی کی جان بچائی جا سکتی. اس کے ثبوت میں وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے داغ لگوایا ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا. حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے, شہد میں اور کپنگ کروانے میں یعنی پچنے لگوانے میں, حجامہ میں اور داغ میں. لیکن میں امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں. خود کہہ رہے ہیں کہ میں منع کرتا ہوں, لیکن ایک صحابی کا جب خون نہیں رک رہا تھا تو نبی الاسلام نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ خود دیا بھی, یعنی گرم کر کے وہ ایک سلاخ لگائی جاتی تھی تاکہ وہاں سے وہ خون جو ہے وہ روسٹ ہو جائے وہ والی جگہ اور خون رک جائے. ایک چیز کو آپ منع بھی فرما رہے ہیں اور ایز اے لاسٹ ریزارٹ سے یوز کر رہے ہیں, کیونکہ جان بچانا فرض ہے نا میرے بھائی. بندے کو مرنے تو نہیں دینا, کیونکہ خون اگر نہیں رکے گا تو تھوڑی دیر بعد بلڈ پریشر لاس ہو جائے گا, بندہ مر سکتا ہے. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال انجینئر محمد علی مرزا آئی ڈی سے ہے. علی بھائی کیا نبی علیہ السلام کا بغیر رفع الیدین کے کوئی نماز پڑھنی ثابت ہے؟ نبی الاسلام کا رفع الیدین کے بغیر کوئی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. جتنی روایتیں ہیں وہ کمزور ہیں. اس پہ میرا مسئلہ 70B دیکھ لیں ڈیٹیل کے ساتھ. یہ کوئی ایک لائن کا مقدمہ نہیں, میں نے ورڈکٹ اس کے اوپر دے دی ہے. نبی الاسلام نے ہمیشہ نماز رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ پڑھی.